جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمیں ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے۔ ایک آدمی نے ایک لڑکی کا انٹرویو کیا ہے اور اس انٹرویو میں وہ لڑکی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرا نکاح ایک جن سے ہوا ہے، میرا شوہر ایک جن ہے۔ بہت زیادہ لوگوں نے یہ بھی دریافت کرنا چاہا کہ اس لڑکی نے اس ویڈیو میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا ہے کہ میں اس جن سے حاملہ بھی ہوں اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور انہوں نے بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں اس میں کی ہے۔ لیکن ہم سے اس بارے میں لوگوں نے رابطہ کیا اور یہ مسئلہ دریافت کیا کہ آیا جنات کے ساتھ نکاح کرنا یا شادی کرنا یہ ہمارے شریعت میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ چونکہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنات کے بارے میں بہت زیادہ وسیع علم تھا، تو اس کا ایک واقعہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آیا جنات کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جب جن مذکر ہو، جب انسان ہم بستری کرتا ہے اور ان کو احتلام ہوتا ہے یا اس کا انزال ہوتا ہے تو اس سے منی خارج ہوتا ہے، تو آیا جنات کا انزال ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو معلومات دیں گے۔ پہلے آپ لوگوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ شیئر کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان حضرات سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا انسان مرد اور جنات عورت کے درمیان نکاح ممکن ہے اور جائز ہے یا کہ نہیں؟ اگر جائز ہے تو نکاح کیسے کیا جائے گا؟ تو جواب میں دارالعلوم دیوبند کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ انسان مرد کا جنات عورت سے نکاح ناجائز ہے۔ بس انہوں نے دو ٹوک جواب دیا ہے کہ جنات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مزید تفسیر کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ بھی شیئر کرتا ہوں۔ اس میں پوچھتے ہیں کہ جنات سے نکاح کرنے کا حکم، سوال میں پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا، کہ کیا محسوس ہوگا جب جن ہم بستری کرے گا؟ تو جواب میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے جنات سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور جب نکاح جائز نہیں ہے تو بیداری میں ہم بستری کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ نیند میں احتلام ہو جائے تو الگ بات ہے، اور اس کا احساس نیند میں ہوتا ہے، اور وہ تقریباً سب کو معلوم ہے۔ تو جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مفتیان حضرات نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ جنات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جب نکاح جائز نہیں ہے تو اس لڑکی نے کون سے مسلک کے مطابق اور کون سے دین کے مطابق اس جن سے نکاح کیا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے جب جنات کا بحث آتا تھا تفسیر میں تو وہ اس میں بہت زیادہ واقعات سناتے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی سناتے تھے کہ ہمارے ایک دوست تھے پشاور کے، میں ان کے ہاں گیا تھا، تو جب کھانے کا وقت ہوا ہمارا وہ دوست وہ عالم دین ہے، اور وہ ایسے بتاتے تھے کہ بھئی تم جاؤ فلاں جگہ سے کباب لے آؤ، تم جاؤ فلاں جگہ سے تکے لے آؤ، تم جاؤ فلاں جگہ سے یہ چیز لے آؤ۔ میں حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کر رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کس کو بتا رہے تھے اور کس کو آرڈر دے رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں جنات، میں نے چونکہ جنیہ سے نکاح کیا ہے تو میرے کچھ بیٹے وہ انسان ہیں اور کچھ جنات میں سے ہیں، تو یہ میں ان بیٹوں کو بتا رہا تھا جو جنات میں سے ہیں۔ تو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جنات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو میرے اس دوست نے جو عالم دین تھا انہوں نے بتایا کہ مجھے اس قول کے بارے میں پتہ نہیں تھا، جب بعد میں نے نکاح کیا تھا اور میرے بچے بھی ہوئے تھے اس جنیہ سے، تو اس کے بعد مجھے اس قول کا پتہ چلا کہ احناف کے نزدیک جنات سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب دوسری بات، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنات کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے جائز نہیں ہے، یہاں پر تو صورت پھر بھی ممکن تھا کہ ان کے دوست نے ایک جنیہ سے نکاح کیا تھا، لیکن یہاں پر یہ لڑکی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک جن کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مذکر جن جو ہوتا ہے جب ان کا انزال ہوتا ہے تو جیسے انسانوں سے منی خارج ہوتا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے
ہے کہ جنات سے آگ خارج ہوتا ہے، منی کی جگہ وہ آگ خارج کرتا ہے۔ تو اگر اس طرح ہے تو پھر یہ عورت کیسے حاملہ ہوئی؟ یا تو یہ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے، اس کا کسی کے ساتھ یا تو تعلق ہے یا جو بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں۔ مفتی ظہور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق انزال کے وقت اگر ان سے آگ نکلتا ہے منی کی جگہ، تو پھر وہ کیسے ان سے حاملہ ہوئی؟ تو یہ ساری کہانی جھوٹ موٹ کی کہانی ہے، اس طرح کی کہانیوں پر مت جائیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا پر ایسی کہانیاں بہت زیادہ بکتی بھی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور ان پر یقین بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے شریعت میں تو پہلے جنات کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور جتنا مفتی ظہور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وسیع علم تھا جنات کے بارے میں، ان کے مطابق اگر جن سے کوئی لڑکی شادی کرے تو اس کے انزال کے وقت منی کی جگہ ان سے آگ نکلتا ہے، تو پھر کیسے ان سے اس کے رحم میں بچہ ہوگا اور وہ حاملہ ہوگی؟ اس آگ سے تو وہ جل جائے گی، کیونکہ انسان جو ہے وہ آگ سے جل جاتا ہے۔ اس لیے جن ساتھیوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا تو ان کی خدمت میں یہ ویڈیو اور یہ معلومات دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے بھی فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے بھی فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ اور مفتی ظہور خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ جنات کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ ضمن میں وہ واقعہ بھی سنایا کرتے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا، لیکن ان کا دوست بھی فرمایا کرتے کہ مجھے پہلے اس قول کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ انسان لڑکی کا نکاح ایک جن کے ساتھ اس لیے بھی جائز نہیں ہے اور اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ جن جو ہوتا ہے وہ انزال کے وقت ان منی کی جگہ ان سے آگ نکلتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے جھوٹے پروپیگنڈوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا